بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر حق یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سفر حق یوٹیوب چینل کا مقصد آپ کے سامنے ملک پاکستان کی ان عظیم شخصیات کی زندگی اور جدوجہد کو لے کے آنا ہے جنہوں نے حق کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا اور حق کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کی۔ انہی میں سے ایک نابغہ روزگار شخصیت آج ہماری مہمان ہیں۔ مجھے انتہائی مسرت ہے کہ میں آج میزبان ہوں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان، جنہوں نے ساری زندگی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا اور اس پر عمل کیا اور اس کے فروغ کے لیے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ ایک خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ خوبصورت کردار اور باوقار شخصیت کے حامل میری مراد پروفیسر محمد خان چشتی صاحب ہیں۔ آج ہمارے سفر حق چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس حق کے سفر میں آپ کا مددگار ہو، آمین، اور حق کی تلاش میں ہم سب کو ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سر کیسی طبیعت ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے حالات زندگی کچھ روایتی اور غیر روایتی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کی زندگی سے جو ہم جیسے آپ سے جونیئرز ہیں وہ سبق حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ، خوش نصیبی ہے جی میری۔ بہت شکریہ جی۔ چشتی صاحب، آپ نے فن نعت کا آغاز کتنی عمر سے کیا؟ کب سے آپ نعت شریف کا شرف حاصل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں جناب راشد صاحب جو راہ حق ایک یوٹیوب چینل ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی ہے، تو میں سفر حق کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بیسیکلی دیہات سے تعلق ہے میرا، اور وہ چک جمرہ کے قریب ہے۔ آج کل موٹر وے ہمارے مغربی طرف سے گزرتی ہے چک کی زمین سے، تو ہمارے وہاں ایک بزرگ تھے، استاد بھی تھے ہمارے قرآن پاک، ہم نے انہی سے پڑھا، حضرت پیر سید محمد اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گولڈوی۔ آپ 1930 میں حضرت اعلیٰ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڈوی کے مرید تھے 1930 میں، اور انہوں نے ہمارے جب یہ گاؤں آباد ہوئے، بار جب آباد ہوئی تو اس وقت تو ہمارے بزرگ جو سیالکوٹ سے پسرور سے آئے تو ان کے ساتھ وہ بھی تشریف لے آئے۔ تو گویا مجھے یہ سعادت جو ہے، جو آپ نے پوچھا کہ کب سے، تو مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو ساتھ ہی پرائمری سکول تھا اور ساتھ مسجد تھی شاہ صاحب کی، تو ہم ظہر کی نماز کے لیے جب آتے تو یہ خوش قسمتی ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں کوئی انسان کی مقدر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے، ہمارے مقدر تھے اور بھی بچے ہوتے تھے، لیکن جب نماز ظہر کی جماعت آپ کراتے نا، تو چوتھی جماعت میں کتاب جو اردو کی ہوتی تھی اس وقت، تو اس میں شروع میں حمد اور نعت ہوتی ہے۔ آج کل تو نصاب کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، تو اس میں حمد کے بعد ایک نعت ہوتی تھی قیوم نظر کی، تو حق کے پیارے حق کے دلارے صلی اللہ علیہ وسلم،
دونوں جہاں کی آنکھ کے تارے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شاہ صاحب نے مجھے وہ کتاب دی پہلے دن. تو آپ نے فرمایا آپ سلام پھیر کر دعا نہیں کرتے تھے تاکہ طالب علم دوڑ جائیں گے. اچھا جی. تو کتاب نکال کے مجھے کہتے کھڑے ہو جائیں اور یہ نعت کہلائیں. تو میں اسی طرح جس طرح کلاس میں کہلاتے ہیں سبق یا پہاڑے کہلاتے تھے، حق کے پیارے حق کے دلارے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انداز میں ہی شروع ہوا کام. تو وہاں ہر ماہ سرکار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم کی یاد میں جو معروف ہے 11ویں شریف وہ ہوتی تھی. تو وہاں چک جمرہ میں میاں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص تھے جناب میاں محمد اسماعیل صاحب. وہ چنگی میں انسپیکٹر تھے تو بلدیہ میں. تو وہ تانگے پر نعت خان مولوی حضرات کو لے کر آتے اور وہی ختم شریف پڑھاتے، وہی لنگر تقسیم کرتے اور وہی محفل میں بیٹھتے. شاہ صاحب ان کے سامنے تھوڑے سے ہو سکتے 1-1 روپے کے نوٹ ہوتے تھے تو رکھ کر پیچھے جوتوں میں بیٹھ جاتے تھے. تو وہ عبدالستار نیازی صاحب جو نعت خان تھے یہ اکثر وہاں وہ تانگے پر ہی چک جمرہ پہنچتے اور ان کو لے کر میاں صاحب آتے. اور یا بہت دفعہ ایک ماہ میں تقریباً 7-8-6 مرتبہ چیچا وطنی سے جو میرے استاد گرامی تھے جناب حافظ محمد طاہر رحمانی، تو وہ آتے کبھی. تو گویا وہ 11ویں شریف پر وہ نعتیں سنتے تو ہمیں بھی اس کا شوق پیدا ہو گیا اور پھر نعت خوانی شروع ہو گئی. ماشاءاللہ. ذہن نصیب، میں اب چونکہ آپ کی پہلے کلام کا آپ نے ذکر بھی فرمایا اور پھر وہ ہے بھی حق کے پیارے اور حق کے دلارے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا اور یقیناً میرے سننے والے بھی یہی پسند کریں گے کہ سفر حق چینل پہ آپ وہ اپنا پہلا کلام اپنے پیارے اور مترنم انداز میں اگر ہمیں 2 اشعار سنائیں تو آپ کی نوازش ہوگی. وہ چونکہ میاں صاحب ہی محفل میں بیٹھتے تھے اور وہی سنتے تھے جی. اور وہ ہمیں ڈانٹتے بھی کہ جان سے پڑھو، وہ مر گئے ہوں کیا ہے تمہیں. تو وہ ڈانٹ ڈپٹ جو تھی نا وہ انہوں نے ہمیں کھڑا بھی کر لیتے اپنے سامنے اور پھر ڈانٹتے بھی. تو سب سے پہلی جو نعت پڑھی تھی وہ معراج کے حوالے تھی. تو مجھے جہاں تک یاد ہے وہ ممتاز ایک شاعر ہیں انڈیا کے تھے غالباً وہ، تو ان کی وہ نعت تھی. تو اس کے میں 2 شعر پیش کرتا ہوں جو بے شمار دفعہ میاں صاحب بھی سنتے اور محفل میں میاں صاحب سنتے سے مراد ہے چونکہ وہ ہماری اصلاح بھی ہوئی کرتے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی کرتے کہ ایسے پڑھنا ہے، ایسے پڑھو، جان سے پڑھو، مر گئے ہو. تو اس طرح تو وہ نعت کے مجھے یاد ہے کہ وہ جو جب تھوڑا سا مجھے ہوش آیا، تھوڑی اگلی کلاس میں گئے 7ویں 8ویں میں، تو تب پھر ہم سٹیج پر کھڑے ہو گئے. تو وہ نعت تھی معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لو لاکھ کا سہرا سر سوہے، وہ احمد پیارا آوت ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ
نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ما شاء اللہ، خود رب نے کہا ما شاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے میرا کی رتیا دھوم یہ تھی، جبریل امین یہ کہتے چلے آؤ عرشیو تم رے بھاگ بھلے، تم رے باغ بلے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے، سردار مارا آوت ہے میرا، کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے چشتی صاحب، کمال کر دیا، اور ایسا ماحول آپ نے بنا دیا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے اور ہم کلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم آپ کی معیت میں جو ہے وہاں جائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ آمین آمین۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا قبلہ چشتی صاحب نے اپنی نعت کے سفر کا آغاز کیسے فرمایا، اور میں آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ یہ ملک پاکستان کے ان چند ایک ثنا خانوں میں ہیں کہ جن کو بیک وقت اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں میں کلام پڑھنے پہ مہارت حاصل ہے اور مہارت تامہ حاصل ہے۔ الحمدللہ پنجابی اور عربی وہ پنجابی تو ہماری اپنی مادری زبان ہے نا، اور یہ الحمدللہ صرف پڑھتے نہیں ہیں، اس کلام کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اگلے والا سننے والا جو ہے اس کو سمجھ پائے اور یہ سمجھا پائیں اس کو، خود اس زبان کو جانتے بھی ہیں، خود الحمدللہ استاد بھی ہیں، پڑھتے رہے ہیں۔ اور اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے اساتذہ جو ہیں، آپ نے یہ فن نعت باقاعدہ تربیت حاصل کی یا پھر آپ کی یہ خداداد صلاحیت تھی، تربیت حاصل کی تو آپ نے کن سے کی اور کن لوگوں سے آپ متاثر ہوئے اس وقت میں؟ اصل میں راشد صاحب، اصل میں تو یہ آقا کریم کا کرم ہے تو اس سے تو انکار نہیں۔ دوسرا وہ میرے بزرگوں کی دعا ہے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، حضرت پیر سید محمد اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اصل میں ان کی نظر کرم تھی۔ تو اساتذہ میں میں چونکہ جس سے بندہ متاثر ہوتا ہے اسی سے پھر سبق بھی لیتا ہے، تو میرے استاد جو تھے وہ جن کا پہلے بھی میں بتا چکا، وہ چیچا وطنی سے جناب حافظ محمد طاہر رحمانی، حافظ بجلی انہیں کہتے تھے۔ وہ ویسے نابینا تھے لیکن جب وہ محفل میں آتے تو غسل کر کے کپڑے بدل کے کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، تو چونکہ
سب سے زیادہ میں نے انہی کو سنا، انہی کی صحبت رہی، ماشاءاللہ وہی مجھے اصلاح دیتے رہے، میں انہی سے پوچھتا رہتا، ماشاءاللہ اور وہ مجھے بتاتے کہ کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، نعت خوانی کے آداب کیا ہیں، کہاں کیسے پڑھنا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جس طرح آج کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ کمرشل ہو گیا ہے یہ نظام نعت خوانی کا، تو حافظ صاحب فرماتے کہ بیٹا، یہی بات میرے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، تو دونوں حضرات یہی فرماتے، وہ کہتے کہ بیٹا نعت کو صرف سرکار کے لیے پڑھنا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، اور جو ہے نا دو چار پیسے، وہ تو پیسے ہی کہتے کہ چند پیسوں کے لیے جو ہے جہاں آپ کو کوئی محبت سے بلائے تو چند پیسوں سے گلہ اور شکایت نہیں کرنی۔ واہ واہ، اور الحمدللہ میں اب ریٹائر ہوئے، میں چونکہ ایجوکیشن میں محکمہ تعلیم میں اسکولوں میں کالجوں میں بھی بعد میں پڑھایا، ٹریننگ کالج میں پڑھایا، اور 38 سال سروس کرنے کے بعد مجھے 6 سال ریٹائرمنٹ کو ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے آج تک ان دونوں ہستیوں کا، میں ان دونوں کو ہی اپنا استاد گردانتا ہوں اور مانتا ہوں۔ ان کا یہی درس مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ سرکار کے لیے اب تک پڑھا ہے، اور دعا بھی یہی ہے کہ آخر وقت تک یہی اس پر قائم بھی رہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروفیسر محمد خان چشتی صاحب کی سر حاصل گفتگو، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ نعت خوانی صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، روپے پیسے کے لیے اس مقدس عمل کو پیشہ بنانا نامناسب اور شاید گناہ میں آئے، گناہ کبیرہ میں آئے۔ چشتی صاحب، اب کچھ باتیں عصر حاضر کی ہو جائیں۔ ہاں ماشاءاللہ، کیوں یہ نہیں؟ جو دور حاضر میں جو نعت خوانی کا انداز اور جس قسم کے کلام پڑھے اور سنے جاتے ہیں اور جس انداز سے پڑھے جاتے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں راشد صاحب، میں چونکہ بڑا عرصہ پنجاب یونیورسٹی میں 88 اور 89 2 سال لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میں ہر روز جناب الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جانے کا مجھے شرف حاصل ہوتا، ماشاءاللہ، بلکہ ان کے بارے میں کتاب ثناخوان رسول لکھی ماشاءاللہ، تو گئی، اس میں مختلف لوگوں کے، حضرت طاہر القادری صاحب اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے مضامین اس میں شامل ہیں، ان کے فن اور شخصیت کے بارے میں۔ جی جی، تو اس کتاب میں میرے بھی 2 مضمون شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، میں ایجوکیشن، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے مضمون تھا، وہاں میں نے ماسٹر کیا، ویسے میں نے ایم اے پنجابی بھی کیا ہوا ہے، لٹریچر میں پڑھتا ہوں پنجابی، اور مجھے شغف بھی تھا، شوق بھی تھا۔ تو وہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فن موسیقی کوئی ہور گل ہے، نعت خوانی حضور دی ہور گل ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، تو نعت خوانی گو اس میں بھی ضروری ہے کہ استھائی انترا اور اوزان اور واپس اوپر جا کر انترے پر استھائی پر آنا، خوبصورتی کے لیے، اور خوبصورتی کے لیے اس فن کا سمجھنا، سوجھ بوجھ ہونا۔ تو ہم چونکہ وہ فنکار جو گھرانے ہوتے ہیں نا، جی جی، تو میرا چونکہ تعلق کاشتکار خاندان سے ہے اور ہماری کاشتکاری ہے، تو ہمیں تو وہ لوگ عطائی سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ہیں بھی عطائی، بزرگوں کی عطا ہے، سرکار دو عالم آپ صلی کا اللہ علیہ کریم وسلم کی عطا ہے، اور سبحان بزرگوں اللہ، کی دعائیں ہیں، اور بالکل ہم عطائی ہیں ہے، بھی عطائی بالکل ہیں، عطائی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے الحمدللہ کہ ہمیں بڑی بڑی اعلیٰ، میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان صاحب، ان کے ہاں میں ایک دفعہ پورا سردیوں کا جو سیزن میں شہر سروس تھی یہیں رہتا تھا، جی، ہم ہر روز ان کے گھر جاتے، اور وہ سامنے چٹائی پر بیٹھے ہوتے تھے، ارد گرد کرسیاں لگی ہوتی تھی، جو لسوڑی شاہ ان کے سامنے گھر ہوتا تھا ان کا، تو ان کی صحبت میں بیٹھتے، ان کے گھر چھت پر 23 رمضان کو اپنے وہ پیر صاحب کی یاد میں محفل کراتے تھے، تو اس میں
الحاج اختر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکٹری واہ، ہوتے، واہ، کیا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور فقیر وہاں نعت خواں ہوتے، اور سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صدف جلندری، کیا بات، اور اس طرح کے لوگ جو تھے نا وہ وہاں حافظ محسن حافظ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ فی البدیع پڑھنے والے وہاں ہوتے. کیا تو ہم ان کے، مجھے فخر ہے کہ میں 2-3 سال نصرت فتح علی خان کے گھر میں ان کے سامنے نعت خوانی کرتا رہا کیا ہوں. بات، کیا بات. تو اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اور ان کی مہربانی ہے سبحان اللہ، کہ یہ جو ہے وہ ہمیں چیز نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ.